لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام. قال امام علیہ السلام کل شیء ثواب الا طمعت فینا. قال سید الکونین جد الحسن والحسین لا يقبل اعمالكم الا بولایت علی بن ابی طالب بغازب بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بھائی پڑھ رہے تھے ایک عبادت انہوں نے بیان کیا، ایک عبادت ہم بیان کریں گے. سبحان اللہ. وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ہم علی کا ذکر کریں گے. ہائے 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 ہائے. کیونکہ میں اکثر حدیث سناتا رہتا ہوں کہ ذکر و علی عبادہ، سبحان اللہ. اور یہ بھی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی نعم طالب. طالب. واہ واہ. ذکر کا ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عین العبادہ. واہ واہ. تم اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر کے ساتھ، چونکہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے. واہ واہ. نعرہ حیدری. سب کی اجازت ہو تو میں اس بات کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے آج کی اس صفحے انتظار پر موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں اس وارث کے حضور کے جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے پردہ غیبت کو ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اسے بتائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج اور میرے سردار علی اتنی فضیلتیں ہیں کہ بندہ لکھتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے، دریا سمندر ختم ہو جاتے ہیں، درخت لکھ کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی. ارباب عزادران مظلوم کربلا، میرا پڑھا لکھا مجمع، ہر انسان تین چیزوں کا وجود رکھتا ہے. یا تو لکھا جائے، یا بولا جائے، یا بذات خود اس کا وجود ہے. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آگے بڑھتے ہیں. پچھلی جمعے کو میسج آیا تھا گروپ میں کہ قبلہ عاقب علی کربلائی صاحب نے پڑھنا ہے. یہ ہے ایک وجود. کیا بات. ادھر سے بولا گیا، میر صاحب نے کہا یہ ہے دوسرا وجود. قبلہ خود آ کے پڑھ رہے تھے، یہ ہے تیسرا وجود. لیکن دو وجود اس تک تب کامل نہیں ہے جب تک تیسرا وجود نہ ہو. اس وقت تک لکھا جانا مکمل نہیں، اس وقت تک بولا جانا مکمل نہیں جب تک عاقب علی کربلائی صاحب کا وجود ادھر موجود نہ ہو. میرے سردار علی کی اتنی فضیلت ہے، لکھا جائے تب بھی عبادت، پڑھا جائے تب بھی عبادت، بولا جائے تب بھی عبادت، لکھا جائے تب بھی عبادت. اتنی فضیلت کا نعرہ حیدری. یہ فضیلت کے محتاج نہیں ہے، فضیلتیں ان کی محتاج ہیں. بڑے پیار سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آواز ذرا باہر چلے گی تو پھر یعقوبی صاحب نے آ جانا ہے. علی کی فضیلت، اگر علی کا دل ہوتا کہ میں کعبہ میں آؤں، علی کی اماں علی کو لے کر دروازے سے جاتی، دیوار سے نہ جاتی. شراز بھائی، یہ دیوار کا پھٹ جانا، علی کی اماں کا گھر سے نکل کر اس دیوار سے اندر جانا، اس بات کی دلیل ہے اس گھر نے بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو. اگر علی کا دل ہوتا 39 دن جنگ کے بعد رسول یہ نہ کہتے میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوتا. علی کا دل ہوتا تو علی علم خود اٹھاتے، بلکہ یہ علم کی مرضی تھی مجھے وہ اٹھائے جو مرد ہو. علی کی مرضی تھی مجھے وہ اٹھائے جو مرد ہو. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے، خمس عمل ہے، اور میرا پڑھا لکھا مجمع یاد رکھنا علی خیر العمل ہے. سوال کرو کہ حسن تو نے کہا کہ علی خیر العمل ہے. 8 ذی الحجہ تھی، فتح مکہ تھی، بلال کعبہ کی چھت پر تشریف فرما تھے. کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں. چلو جی عربی والا مجمع تشریف فرمائے. کبھی یسار دیکھتے ہیں، کبھی یمین دیکھتے ہیں، کبھی فوق دیکھتے ہیں، کبھی تخت دیکھتے ہیں، کبھی امام دیکھتے ہیں، کبھی خلف دیکھتے ہیں. چلو جی انگلش والوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں. بلال کبھی رائٹ دیکھتے ہیں، کبھی لیفٹ دیکھتے ہیں، کبھی فرنٹ
دیکھتے ہیں, کبھی بیک دیکھتے ہیں, کبھی اپ دیکھتے ہیں, کبھی ڈاؤن دیکھتے ہیں, دیکھتے کیا ہیں؟ بڑی پریشانی کے ساتھ کھڑے ہیں. رسول خدا نے دیکھا بلال بڑا پریشان کھڑا ہے. بلال کہتا ہے یا رسول اللہ, آج تو بلال کعبہ کی چھت پر ہے, سبحان اللہ. آج مسجد میں نہیں ہے, آج تو کعبہ کی چھت پر ہے, آج بلال کس طرف رخ کر کے اذان دے؟ رسول نے کہا بلال پریشان نہیں ہونا, تو اس جانب رخ کر کے اذان دے جس جانب خیر العمل علی کھڑا ہے. ہم نے مانا ہی اس مولا کو ہے, اور جس نے کہا کہ ہے اللہ میں علی تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں, مگر میں علی تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں تو لائق عبادت ہے, تو لائق عبادت ہے. ایک فقیر نے صدا دی, کمبر نے سن لی. چلو جی عاقب بھائی, ایک میں نیا جملہ کہنے لگا ہوں. ایک بیکاری نے صدا دی, کمبر نے سن لی. تھا وہ نبینا, اس نے کہا ایک روٹی چاہیے. کمبر مقدمہ لے کر مولا کے پاس چلے گئے. کمبر کہنے لگے کہ مولا روٹی مانگ رہا ہے. چلیں یہاں پہ میں رکتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں, اس سے آگے بڑھتے. قبلہ میر صاحب کے ڈیرے پہ اب کوئی بندہ آ جائے, وہ ان کے نوکر سے کہے کہ ایک روٹی دے دو, اور وہ نوکر آ کے میر صاحب کو کہے جی وہ تو روٹی مانگ رہا ہے, تو یہ کوئی جرأت اور بہادری نہ ہوئی. کمبر ہیں بے ساختہ نوکر, صاحب اختیار نوکر. اب کمبر کہتے ہیں مولا سے, مولا یہ روٹی مانگ رہا ہے. کمبر کہتے ہیں چپ کر. کمبر بتانا چاہتے ہیں اگر علی کی مرضی نہ ہو ایک روٹی کیا ایک لقمہ بھی کھانا حرام ہے. کمبر نے کہا مولا روٹی مانگ رہا ہے. کہا دے دو. کہا مسئلہ یہ ہے مولا میں روٹی دے دیتا, روٹی دسترخوان میں ہے, کہا دسترخوان دے دو. کہا میں دسترخوان دے دیتا, مسئلہ یہ ہے دسترخوان صندوق میں ہے, کہا پھر صندوق دے دو. کہا مولا میں صندوق دے دیتا, مسئلہ یہ ہے صندوق اونٹ پہ ہے. کہا پھر اونٹ دے دو. کہا میں اونٹ دے دیتا, مسئلہ یہ ہے اونٹ کتار میں ہے. کہا پھر کتار دے دو. جب اس نے رسی پکڑائی نابینا کو, تو کمبر نے کہا اے آنکھوں کے نابینا, ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی کتار مانگنے والے نابینا, آنکھوں کی بینائی مانگ, تجھے بینائی ملے گی. وہ کہتا ہے ایک روٹی کے بدلے میں اونٹوں کی کتار دینے والی اب میری آنکھوں کی بینائی دے دے. کمبر نے کہا مولا اب آئیے اسے ہاتھ لگائیے, یہ آپ سے بینائی مانگنا چاہتا ہے. مولا نے کہا اب اسے کہا اور اونٹ کی رسی اپنی آنکھوں پہ رکھے, میں ایسا نہیں ہوں. اونٹ کی رسی رکھی اپنی آنکھوں پہ تو بینائی مل گئی. اب یہ وہ ہیں کبھی چاہیں تو جھولے سے شفا دیتے ہیں, کبھی چاہیں تو رسی سے شفا دیتے ہیں. تو پھر اکثر میرے ذہن میں ایک شعر آ جاتا ہے کہ صلوات پڑھیے محمد ہمارے دیگر بآواز بلندتر ہر ظلم کی شبیہ مسلسل پہ وہ نوری, دامن میں عقیدوں کے سہر لے کے گیا ہے. گر ان سے مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل, جو فطرس کو جو شبیر کے گھر لے کے گیا. اور یہ علی بادشاہ کی اتنی فضیلتیں ہیں, انسان کیا پڑھے جسے رسول نے کہا یا علی انت صراط المستقیم, اے علی تو صراط المستقیم ہے. اور میں نے سب سے پہلے رسول کی حدیث پڑھی ہے کہ لا یقبل اعمالکم بولایت علی ابن ابی طالب الا بولایت, لفظ الا استعمال ہوا ہے کہ اس وقت تک بندے کا اعمال نامہ قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس سٹیمپ نہ ہو ولایت علی. جنت میں جانا بھی ہے تو علی کے وسیلے سے جانا ہے. بس خدا نے دو راستے دے دیے ہیں, اس پر چلو گے تو ادھر چلے جاؤ گے, اس پر چلو گے تو علی کے ساتھ جنت چلے جاؤ گے. تو پھر قبلہ چند دن مجالس پہلے ایک قبلہ نے بات کی تھی کہ بعض لوگ معاشر میں اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, تو ان میں سے بعض لوگ اپنے امام سے پوچھیں گے تو ہم نے آپ کی پیروی کی, ہم تو جہنم جا رہے ہیں. تو وہ پھر آگے سے سوال کریں گے ہم خود بنی امیہ کے نجس ٹکڑوں پہ پل پل کے ان کی پیروی کرتے رہے, تجھے اب کدھر سے بچائیں. ہم نے اس پیر کو مانا ہے کہ جس پیر کا نام لینے سے انسان کبھی شرمندہ نہیں. اس پیر کا نام ایسا ہے کہ بندہ سینہ تان کے کہتا ہے میں علی کا شیعہ ہوں, لیکن علی کے شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہے کیونکہ لازم اور ملزوم. چلیں آج تھوڑی سی ہم بھی تبلیغ کر دیں. علی لازم, اعمال ملزوم, یعنی علی کو اگر ماننا ہے تو علی کی بھی ماننی ہے, صرف علی کو نہیں ماننا. یہ نہ ہو کہ معاشر کے دن وہی علی آپ سے شکوہ کرے
کہ میں نے صرف یہ نہیں کہا تھا علی کو مانو علی کی نہ مانو. بعض نے تو کہا تھا نا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, وہ پھر ہلاکت تک بات رہی, اس کے بعد تو میں ٹھیک ہو گیا. بولو یار. تو خدا میں ذکر علی پڑھنے کی, سمجھنے کی, سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ جو ہے ان میں مصائب کی ضرورت نہیں ہے, لفظ فاطمہ ہی سب سے بڑا مصائب ہے. وہ طاہرہ, وہ صدیقہ, وہ راضیہ, وہ ام ابیہا, وہ جب آتی تھی تو اپنے بابا دست شفقت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. عزادارو نبی کے رحلت کرنے کے کچھ دن بعد وہی مسلمان, میں جملہ تبدیل کر کے کہوں گا کیونکہ میں مسلمان نہیں کہوں گا, وہی بغیرت لکڑیاں لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے. عزادارو دو روایتیں ملتی ہیں اکثر جو میں نے پڑھی بھی ہیں سنی بھی ہیں علماء سے, ایک 75 دن اور ایک 95 دن. بی بی سیدہ کے دروازے پر ایک ملعون لکڑیاں لے کر آ گیا اور اس نے لکڑیوں کو جلایا اور دروازہ جلا, جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا, جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرا, لوہے کی کیل بی بی کے پہلو پہ پیوست ہو گئی, محسن بھی شہید ہو گئے. عزادارو میں نے آپ کے سامنے شہادت نہیں پڑھنی چونکہ 2 دن بعد شہادت کی مجلس ہے, پوری شہادت وہ پڑھیں گے بھائی. بی بی کی ایک وصیت تھی کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, یا علی مجھے خود غسل دینا, یا علی مجھے خود دفن کرنا, یا علی میرے حسن حسین کو میرے جنازے سے بڑے پیار سے جدا کرنا, یا علی میرے جنازے پہ ان لوگوں کو نہیں آنے دینا جنہوں نے میرا حق کھایا ہے. بیوی فرماتی ہے سبت علی المصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لعالیہا, ہے بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر اتنے ظلم کیے. میں جملہ بدل کے کہوں گا, ہے مولا آپ کے جانے کے بعد ان بغیرتوں میں سادات کی دادی پر اتنے ظلم کیے, اتنے ظلم کیے. اگر یہ پہاڑوں پر پڑتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اگر یہ دنوں پر پڑتے دن رات کی تاریکیوں میں بدل جاتے.